بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پچھلا ویلاگ ہم نے کیا تھا وجے تلاپتی پہ، جو جوزف وجے ایک ایکٹر اور وہاں پہ انڈیا میں سی ایم بن گیا تمل ناڈو میں۔ اب اس نے سی ایم کا جب حلف اٹھایا تو اس کے پاس راہل گاندھی اور باقی اس کے اتحادی موجود تھے۔ وہاں پہ اس نے ایک مرتبہ پھر سیلفی لی، جیسے وہ ہمیشہ اپنے فینس کے سامنے، اپنے کراؤڈ کے سامنے، اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے وہ سیلفی لیتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی بال پہ چکا مارا۔ جیسے ہی وہ حکومت میں آیا، اس نے حلف اٹھایا، جو پہلی دو چیزوں پہ اس نے دستخط کیے ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس نے تامل ناڈو کے لوگوں کے لیے 200 یونٹ تک بجلی مفت کر دی۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف مریم نواز نے، بلاول نے، علیم خان نے، ان سب نے وعدے کیے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، اور ان جھوٹوں نے حکومت میں آنے کے بعد نہ صرف بجلی 4 گنا مہنگی کر دی، بلکہ جو بجلی مفت دینی تھی اس کے اوپر جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ تو کتنے بڑے فراڈیے ہیں یہ، سارے کاروباری لوگ ہیں، ان سب کے اپنے اپنے دھندے ہیں، اور یہ اپنے کاروبار کا تحفظ دینے کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور پھر سیاست کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ اور وہ شخص اپنا بڑا کاروبار چھوڑ کر، فلم انڈسٹری میں تھا، 200 کروڑ اس کو ایک فلم کا مل جاتا تھا، وہ چھوڑ کر سیاست میں آ گیا اور آ کر اس نے پہلا حکم دیا کہ اس کے صوبے کے لوگوں کو 200 یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی۔ انڈیا میں یہ پہلی ریاست نہیں ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ انڈیا میں اس سے پہلے بھی کئی ریاستیں بجلی کے اوپر سبسڈیز دیتی ہیں، بجلی مفت بھی دیتی ہیں۔ پنجاب کے اندر 300 یونٹ تک مبینہ طور پہ بجلی وہاں پہ فری ہے۔ کئی اور جگہ پہ بھی وہ خاص رعایتیں عوام کو دیتے ہیں۔ اب تمل ناڈو میں 200 یونٹ تک اس نے بجلی مفت کر دی، اور اس کے علاوہ جو دوسرا اس نے دستخط کیا وہ یہ کیا کہ ڈرگس کے حوالے سے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی ہے۔ یہ وہاں پہ بڑا اہم ایشو ہے، تو یہ 2 ایشوز سب سے پہلے اس نے دستخط کیے، اور پبلک نے اس کو بہت سراہا بھی اس معاملے کے اوپر۔ پاکستان میں جو ہے نا، وہ ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ ہمارے حکومتی وزراء یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی، قومی خزانہ خالی ہے، اس لیے ہم پٹرول پہ لیویاں لگا رہے ہیں، یا یہ جو ہم مہنگائی بڑھا رہے ہیں، یا جو اضافی ٹیکسز لے رہے ہیں، چاہے پیٹرول پہ، چاہے بجلی پہ، چاہے گیس پہ، یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ٹیکسز اکٹھے نہیں ہو رہے، قومی خزانہ خالی ہے۔ اب یہ وفاقی وزراء خود ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ نا امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کئی دنوں سے سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان میں کریڈیبلٹی حکومت کی بچی نہیں ہے۔ لوگوں کو عاصم منیر صاحب پہ یا ان کی ٹیم پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی پاکستان میں پیسہ لگانے کو، کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے باہر۔ یہ تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو کام پڑا ہوا ہے عاصم منیر صاحب سے، اس لیے اس نے گیم چک کے رکھی ہوئی ہے، عاصم منیر صاحب کی بھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی، کیونکہ ٹرمپ کو کام پڑا ہوا ہے۔ جب اس کا کام نکل جائے گا تو جیسے ہمیشہ امریکہ لات مارتا ہے، ویسے ہی امریکہ لات مارے گا۔ یہ اس کا ایک پرانا طریقہ کار ہے، اور ہم نے یہ ہمیشہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تھوڑے بہت پینٹس وہ ہمیں دے دے گا، اس کے بعد وہ کیا ہوگا، ہم قرضہ بھی نہیں اتار پائیں گے جو ہمیں قرضہ بھی مل رہا ہے۔ تو لوگ بھروسہ نہیں کر رہے، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، نہ موجودہ جعلی حکومت کے اوپر، اور کسی قسم کا اعتبار نہ کرنے کی وجہ سے کاروباری زندگی بند ہے۔ لہذا عوام کا خون نچوڑ کے اب یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے یہ دیوالیہ سے پاکستان کو بچائیں۔ ناظرین، ترجیحات جب اس طرح کی ہونا تو عوام کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیول کا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک جرنلسٹ ہیں ظفر نقوی صاحب، انہوں نے ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ رپورٹ کیا، اور نہ صرف رپورٹ کیا بلکہ انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر انہوں نے حلفاً اس بات کو رپورٹ کیا۔ نارملی جرنلسٹ ایسی بات نہیں لکھتا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، ایسا جرنلسٹ نہیں کہتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کیونکہ یہ واقعہ وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کو اچھی طرح اس کا پتہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا لڑکا ہے، پنجاب میں گاڑیوں کے شو روم پر کام کرتا ہے۔ اس نے کسی وکیل سے کوئی گاڑی لی، کچھ پیسے رہتے تھے، یہ لڑکا اور 2 لڑکے وکیل سے پیسے لینے وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ رولا پڑ گیا، اور اس وکیل سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ اس وکیل نے ان پر ڈکیتی کا پرچہ کروا دیا، اور 2024 کا یہ کیس ہے۔ چند ہفتے پہلے سی ٹی ڈی والے اس لڑکے کو اٹھا کر لے گئے اور تفتیش شروع کر دی۔ اس بچے کی دائیں ٹانگ پر ہتھوڑا مارا، نیچے پتھر رکھا اور بیچ میں ٹانگ، اور اوپر سے ہتھوڑا مارا، اور بچے کی ٹانگ کا کچومر نکال دیا۔ بچے کی ٹانگ ضائع ہو گئی۔ وہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کی ماں دھاڑے مار مار کر مریم نواز کو بددعائیں دے رہی ہے۔
پوچھنا یہ تھا کہ پنجاب کیا ہلاکو خان کی حکومت آ گئی ہے؟ کوئی خدا کا خوف نہیں رہ گیا؟ کوئی فرعون اور نمرود کے انجام سے ڈرو؟ میری آنکھوں سے تو آنسو نہیں تھم رہے۔ اب یہ بات ایک جرنلسٹ بتا رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی کو پنجاب کا کلنگ اسکواڈ بنا دیا گیا ہے۔ تمہیں عدالتی اختیار استعمال کرنے کا کس نے حق دیا؟ ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے پنجاب کے اندر کہ اگر آپ کسی پولیس والے کو ناپسند ہیں تو وہ سی سی ڈی کے ذریعے آپ کو مروا بھی سکتا ہے، آپ کو معذور بھی کروا سکتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک جعلی مقدمہ درج کر کے۔ تو پنجاب میں ایک پولیس راج نافذ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں ان ممالک میں پولیس طاقتور اور پورے اختیارات کے ساتھ بہت اچھی بھی لگتی ہے جہاں پہ انصاف ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو انصاف ہے ہی نہیں۔ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ پاکستان کے کرپٹ ترین محکموں میں سے ایک محکمہ ہے۔ اب جب ان لوگوں کو آپ اتنے بڑے اختیارات دے دیں گے کہ یہ انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ ماورائے قانون ہے، ماورائے عدالت ہے۔ آپ عدالت میں جائیں، کیس چلائیں، عدالت پھانسی دیتی ہے تو دے دے، عدالت عمر قید دے سکتی ہے، لمبی سزا دے سکتی ہے، لیکن یہاں پولیس نے ایک آسان رستہ ڈھونڈا، جو پسند نہیں ہے یا جو مجرم ہے اس کا فیصلہ خود ہی کر دو۔ اور بہت سارے بے گناہ بھی پولیس کے اس بدلے کی بھینٹ چڑھ گئے، لوگوں نے بہت پیسہ دے کے اپنے مخالفین کو بھی قتل کروایا۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ وکیل کے ساتھ پیسوں کا رولا تھا، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، وکیل پرچہ کرواتا ہے، بندہ اٹھواتا ہے، 2024 میں پرچہ ہوا، 2026 میں بندہ اٹھا کے نیچے پتھر رکھا، اوپر ٹانگ رکھی، اوپر سے تھوڑا مارا اور ہڈیوں کا کچومر بنا دیا۔ اب اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی اور وہ یتیم بچہ ہے اور اکلوتا وہاں پہ اپنی ماں کا وارث ہے۔ یہ ظفر نقوی صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، شہباز شریف نے سہیل آفریدی کو ٹیلی فون کیا ہے۔ یہ ذرا خبر میں آپ کو پڑھ کے پہلے سنا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے زبردست طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے نارملائز کر دیا صورتحال کو جعلی حکومت کے ساتھ۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ، دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں، لیکن شہباز شریف نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ ابھی رابطہ کیوں کر رہا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ علیمہ خانم نے اعلان کیا کہ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے گا اپنے تمام ایم پی ایس کو لے کر منگل والے دن۔ اب منگل آنے میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب اڈیالہ کے باہر سہیل آفریدی نے کس لمٹ تک جانا ہے یہ بھی تو چیز طے ہونی ہے نا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جو اچھے بچے کی طرح ریئیکٹ کر رہی، یعنی بطور اپوزیشن انہوں نے حکومت کے لیے کسی ایک دن بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس سے حکومت کے ماتھے پہ بل آیا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کا قتل عام کیا گیا، انہوں نے آج تک ایف آئی آر تک درج نہیں کروائی۔ عمران خان کی آنکھ ضائع کر دی گئی، تمام چیزوں کو اب نارملائز کیا جا رہا ہے۔ یعنی جعلی حکومت کو پہلے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن لگ بھگ اب انہوں نے 2 سال کے بعد اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ جعلی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ وزیر اعظم یا وزراء سے رابطہ پہلے بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اب بہت نارمل ہے۔ اب تو کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے کیوں بات کی۔ دیکھیں وزیر اعظم نے اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے، کبھی رابطہ نہیں کیا۔ ابھی ایک واقعہ ہوا اس کے اوپر رابطہ کیا، لیکن اندر کی بات تو کچھ اور ہے۔ پہلے سہیل آفریدی نے بتایا تھا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں، تو شہباز شریف نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اب تو سہیل آفریدی بھی پوچھ کر بتاتے ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی۔ بہرحال شہباز شریف سے پوچھ کے وہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیوں نہیں ہو پا رہی۔ پھر عمران خان کے معاملات پر پہلے واویلا ہوتا تھا، رولا ڈلتا تھا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں نہ ڈالو، اس کے جعلی مقدمات کے اوپر بس کر دو، یا عمران خان کی صحت کے ساتھ نہ کھیلو۔ اب اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، بس صرف ایسا ہے کہ کوئی گزرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دے دیا، کسی جگہ پہ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر دی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کامیابی سے عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو، اور جو کچھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، ان تمام چیزوں کو نارملائز کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ عمران خان کے بڑے بڑے مطالبات پہ یو ٹرن لے چکی ہے۔ مثال کے طور پہ جرگے جو ہوئے ان کے فیصلے کہاں گئے؟ جو ڈرونز ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو اقدامات لیے جانے تھے وہ کہاں گئے؟ جو آپریشنز روکنے تھے کیا رک گئے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جو مداخلت ہو رہی تھی لگاتار
اس مداخلت کو ختم کیا جانا تھا، کیا وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، اب تو کنٹرول زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جاتا ہے جنید اکبر صاحب کی اور اسد کیسر صاحب کی قیادت میں، اور وہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو عمران خان صاحب کی جیل کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ ان سے جا کے ملاقات کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر صوبائی حکومت ملتی ہے اور صوبے کے معاملات کو طے کرتی ہے یا ڈسکس کرتی ہے فیصل کریم کنڈی سے جو گورنر ہے خیبر پختونخوا کا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تحریک چلانی ہے، جن لوگوں نے عمران خان کے لیے آواز اٹھانی ہے، وہ جا کر مل رہے ہیں جناب ہمارے صوبے میں گندم نہیں آ پا رہی۔ یہ تو بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یا شہباز شریف سے کرنی ہے، یا گورنر کو کرنی ہے تو گورنر جا کے وفاق کو بتائے گا، صدر کو بتائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کا وفد یہ جا کر ملتا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب سے، اور یہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کا سیاست میں اب کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی سیاست بچانی ہے تو آپ چیزوں کو نارملائز کریں، انہی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ گزارا کریں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ غلط کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اس طرف دیکھنا آپ چھوڑ دیں۔ عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب بھی کیا ہے، اس میں انہوں نے میڈیا کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ سب نے اکٹھے ہو کر جو بھارت نے کیا اس کا جواب دیا۔ تو دیکھیں، عاصم منیر صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ پورا پاکستان اکٹھا تھا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سوشل میڈیا پہ جو سائبر وار ہے اس کا مقابلہ سب نے مل کر کیا تھا۔ تو اب کوئی بھی ٹاؤٹ منہ کھولنے سے پہلے سوچ لے کہ عاصم منیر صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ سب نے مل کر کیا تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور ساتھ دیا تھا پاکستانی افواج کا اس وقت جب انڈیا کے ساتھ پاکستانی افواج لڑ رہی تھی۔ گو کہ اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے خلاف اپنی تلوار مزید تیز کر لی، اپنا ٹوکا اور تیز کر کے ان پہ پھیر دیا، ان کو مزید تباہ و برباد کیا، عمران خان صاحب کے اوپر زیادہ سختیاں کی، آئینی ترمیم کے ذریعے سے فیلڈ مارشل بن گئے، استثنا لے لیا، 5 سال کی ایکسٹینشن بھی لے لی۔ یہ سارے فائدے تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خاص طور پہ عاصم منیر صاحب نے اٹھائے، لیکن تحریک انصاف کو صلہ یہ ملا پاکستان کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہونے کا، کہ حالانکہ اتنے شکوے اتنے گلے تھے ان کے، پھر بھی وہ پوری طاقت سے کھڑے ہوئے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بعد میں مزید برے طریقے سے کچل دیا گیا، یہ کیا گیا۔ ناظرین، میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر آپ کو دی تھی کہ ایک شخصیت کے لیے محسن پاکستان مرحوم عبد القدیر خان صاحب کا جو گھر ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ اب جناب یہ خبر کی تصدیق آ گئی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو اسلام آباد کے رپورٹرز ہیں وہ ذرا پتہ کر لیں اپنے طور پہ کہ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جسٹس امین الدین خان کے لیے کیا جا رہا تھا، اور اسلام آباد کے سیکٹر E7 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا گھر انہیں الاٹ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کو بڑا شاندار طریقے سے ان کی مرضی کے مطابق بے شمار قوم کا پیسہ لگا کر اس کو رینوویٹ کیا گیا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے پورا گھر وزٹ بھی کیا، جا کر دیکھا بھی، اپنی مرضی کی چیزیں بتائی، یہاں یہ بنا دو، یہاں ایسے کر دو، یہاں ایسے کر دو۔ شاندار رینوویشن کے بعد، کیونکہ انہوں نے کام کرنے ہیں نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، اور ایک ایسی آئینی عدالت بنائی گئی ہے جو ہر غیر آئینی کام کو تحفظ دے گی۔ پاکستان میں چاہے فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہوں، چاہے کوئی بھی ظلم اور بربریت ہو پاکستان میں جو اب آئینی عدالت بنائی گئی ہے یہ تحفظ فراہم کرے گی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو ان ججوں کو تحفظ فراہم بھی کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے ملازمین کے جوڈیشل اور یوٹیلیٹی الاؤنس میں موجودہ بیسک سیلری کے 50% تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ نئے الاؤنسز کا اطلاق وفاقی آئینی عدالت کے تمام ملازمین پر فوری طور پہ ہوگا۔ پاکستانیوں کو کچل رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، جبکہ ان ججوں کو اور ان کے عملے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جنہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ تمام فیصلے کرنے ہیں۔ ہمیں بار بار ایک بات کی جاتی ہے پاکستانیوں کو، میں ذرا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج جو سعودی عرب میں گئی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تو سب سے زیادہ امریکی فوج سعودی عرب میں موجود ہے، کیا یہ امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے؟ پاکستانی فوج وہاں پہ یہ کہتی ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے گئے، وہ تو پوری دنیا کا ہر مسلمان کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے پیسے سعودی عرب سے کیوں لیے؟ جب آپ سعودی عرب سے اربوں ڈالر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کی فوج جاتی ہے،
تو پھر آپ اس کو سعادت نہیں کہہ سکتے. جب امریکی فوج بھی وہاں پہ اسی کام پہ موجود ہے اور آپ بھی اسی کام پہ موجود ہیں تو پھر یہ سعادت نہیں ہو سکتی. یہ تو سعودی عرب کی اور وہاں کی حکومت کی حفاظت ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے پارلیمنٹ میں کیبنٹ میں کسی جگہ پہ بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا. ہم پاکستانی ذرا جذباتی لوگ ہیں نا, ہم جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں حرمین شریفین کا نام سن کر. ہم سے پہلے یہ سعادت جو ہے وہ امریکہ کو مل چکی ہے. یوکرین کے ساتھ بھی سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا تو یوکرین ایک مسلمان ملک نہیں ہے, اس کو بھی یہ سعادت مل چکی ہے. چائنا بھی یہ سعادت لینا چاہتا ہے. انڈیا کا جو آرمی چیف ہے وہ بھی وہاں پہ جاتا ہے, بھارتی وزیر اعظم بھی جاتا ہے, وہ بھی یہ سعادت لینا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اگر سعادت لینی ہے تو پھر پاکستانی فوج کو اس نقطۂ نظر سے مسجد اقصی میں بھی جانا چاہیے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. وہ بڑی سعادت ہے اس وقت. یہاں پہ تو فوج موجود ہے, حفاظت موجود ہے, وہاں پہ تو لگاتار ظلم اور جبر ہو رہا ہے نا. اگر یہ سعادت آپ نے لینی ہے تو پھر آپ مسجد اقصی جائیے, وہاں پہ بھی آپ کو یہ سعادت مل سکتی ہے. تو سعادت کے بدلے میں پھر آپ ڈالر نہیں لیتے. سعودی عرب سے آپ نے جس طرح ڈالر لیے ہیں تو اس کو آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں. ناظرین, مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے خبر ہے کہ ایک دوسری اہم شخصیت نے مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کی ہے. دیکھیں, اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی ان کی ایرانی صدر سے, جو رپورٹ ہوئی 7 مئی کو ایرانی صدر نے ملاقات کی تھی. اور اب ایک ملاقات ہوئی ہے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبد الحی سے. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بھی خفیہ رکھی گئی ہے, لیکن ملاقات اناؤنس کر دی گئی ہے. دیکھیں, مجتبیٰ خامنہئی اب آہستہ آہستہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. یہ ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں. اسرائیل اور امریکہ اپنے پورے وسائل لگانے کے باوجود یہ پتہ کروانے میں کامیاب نہیں ہوا کہ وہ کس خفیہ ٹھکانے پر موجود ہیں, ورنہ ان کے اوپر ضرور اٹیک کیا جاتا. اس سے پہلے جب اٹیک کیا گیا تھا تو اس کے اندر وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کا تقریباً سارا خاندان شہید ہو گیا تھا. اب وہ زخمی ہو گئے تھے, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے, مبینہ اطلاعات ہیں, ایران کی جانب سے تو کوئی خبر ایسی نہیں دی گئی کہ وہ زخمی کافی ہو گئے تھے. ان کے بازو پر شدید چوٹیں آئی تھیں, ان کی ٹانگ پر چوٹیں آئی تھیں, لیکن کافی بہتری ان کی صحت میں آئی ہے. دوسرا, ان کے چہرے پہ کچھ چوٹیں رپورٹ ہوئی تھیں اور کچھ پلاسٹک سرجریز کی جائیں گی, اس بارے میں بھی بات چیت کی گئی تھی, لیکن ایران کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ خبریں سورسز کے ذریعے سے سامنے آتی رہی ہیں. میڈیکل کا عملہ ان کے آس پاس موجود ہے, لیکن وہ پورے ہوش و حواس میں ہیں اور یہ جتنے بھی اہم فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. نامعلوم مقام سے وہ اپنی پیغام رسانی کیسے کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. وہ ایک بہت پرانا طریقہ تھا خط لکھ کر بھیجنا. نہ وہ ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں, نہ کوئی مواصلاتی نظام وہاں پہ ہے, نہ وہاں پہ کوئی سگنل آتے جاتے ہیں. تو ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اس وقت خط لکھ کے اس کے ذریعے سے اپنے پیغامات اپنی حکومت تک پہنچاتے ہیں, اور جتنی اہم چیزیں ہیں وہ بھی ان تک تحریری طور پہ پہنچائی جاتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں اور مینج کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت کا انتظار کریں گے جب تک کہ مکمل ٹھوس جنگ بندی نہیں ہو جاتی. ابھی امریکہ کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آیت اللہ علی خامنہئی کی ابھی فیونرل کا بھی اہتمام ہونا ہے, جس میں پورا خاندان بھی سامنے آئے گا, ایران کی سیاسی قیادت بھی سامنے آئے گی اور عوام لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلیں گے. یہ کام ابھی ایران میں ہونا ہے. ناظرین, لیکن آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد دنیا میں ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی ہے. مادورو کو اٹھا کر لے گئے, آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو گئے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے دنیا کے اندر یا لیڈرز ہیں وہ اب محفوظ نہیں ہے. طاقتور آئیں گے, آ کر ان کو مار دیں گے. تو شمالی کوریا نے اپنے آئین میں ایک عجیب و غریب تبدیلی کر دی ہے. الفاظ بالکل یہ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پوری دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کسی صورت بھی کم جونگ ان جو شمالی کوریا کے سربراہ ہیں, اگر انہیں کسی بھی صورت میں کچھ ہو جاتا ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو شمالی کوریا آٹومیٹکلی فوری طور پہ ایٹمی حملہ کر دے گا. اب وہ یہ ایٹمی حملہ کس پہ کرے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, لیکن وہ ایٹمی حملہ کر دے گا. اب شمالی کوریا کا دنیا میں دشمن کون ہے؟ وہ امریکہ کو اپنا مین دشمن سمجھتے ہیں. ان کی جنوبی کوریا سے بھی لڑائی ہے, ان کی جاپان کے ساتھ بھی لڑائی ہے, وہ امریکی اتحادیوں سے ان کا پھڈا ہے. چائنا اور رشیا اس کے بڑے اتحادی ہیں شمالی کوریا کے, جبکہ شمالی کوریا امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے. اب یہ امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ اگر کم جونگ ان کو کچھ بھی ہو گیا تو یہ آٹومیٹکلی وہاں سے ایٹم بم
اور میزائل اڑیں گے اور وہ ایٹم بم ماریں گے امریکہ کے اوپر یا امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر. اب یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ براہ راست یہ لفظ تو نہیں ہے کہ کم اگر قتل ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو ورڈ استعمال کیے گئے ہیں if the command and control system over the state's nuclear forces is placed in danger by hostile forces. یہ وہاں پہ جملہ استعمال کیا گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کا مرکز کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ تو کم کے کنٹرول میں ہے. تو اگر کم جونگ ان کو کچھ ہوتا ہے، اور سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں قتل کیا جاتا ہے، تو اب تو وہ بہت محفوظ آدمی ہے. دنیا کو ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کی سیکیورٹی کا، ان کی حفاظت کا، کیونکہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن میں ایسی چیز لکھ گئے ہیں اور وہ ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جس سے آٹومیٹکلی میزائل اڑیں گے اور وہ ان کے دشمنوں کے اوپر برسیں گے. ناظرین، آخر میں ایک خبر ہے، مختصر میں بتاتا ہوں، اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے کہ یو اے ای پاکستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں کو پاکستان بھیج دیا ہے. حکومت نے اس کی تردید کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے ہم ایک اور ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.